ہمارے ہاں احادیث کی بہت سی کتابیں ہیں. حدیث کی آج اہمیت پہ بول رہا ہوں. احادیث کی بہت زیادہ کتابیں. ہماری سب سے جو اہم کتاب ہے قرآن کے بعد وہ نہج البلاغہ ہے، حدیث ہے. اور نہج البلاغہ کے بعد صحیفہ سجادیہ ہے، وہ بھی حدیث ہے کیونکہ امام سجاد کا کلام ہے. ایک آدمی نے چھٹے امام سے، پانچویں امام سے سوال کیا، کہا کہ مولا آپ سند بیان نہیں کرتے، جب بھی حدیث بیان کرتے ہیں آپ یہ بتاتے نہیں کہ رسول خدا کی حدیث آپ نے کس سے لی ہے، سند تو بیان کیا کیجیے. امام نے کہا آج سند سن لو، دوبارہ کبھی پیش نہیں کروں گا، کیونکہ ایک ہی سند سے تمام حدیث پیش کر رہا ہوں. میں جو کچھ بیان کرتا ہوں وہ اپنے بابا سید سجاد سے بیان کرتا ہوں. میرے بابا جو کچھ بیان کرتے تھے میرے دادا حسین ابن علی سے بیان کرتے تھے. میرے دادا جو کچھ پیش کرتے ہیں اپنے یا بھائی حسن سے یا اپنے بابا علی مرتضیٰ سے پیش کرتے ہیں. علی مرتضیٰ نے جو کچھ پیش کیا محمد مصطفیٰ سے پیش کیا، اور رسول خدا نے جو کچھ بیان کیا وحی الہی سے بیان کیا. کہ یہ ہمارا سلسلہ ہے، جو کچھ بیان کرتے ہیں وحی الہی کے عین مطابق بیان کرتے ہیں. اس لیے وحی الہی کو جب جب یاد کرنا چاہیں فرامین معصومین کو حفظ کر لیجئے، اس لیے اس سے حافظہ بھی بڑھتا ہے، دل اور دماغ میں پاکیزگی بھی آتی ہے، کردار بھی پاک ہوتا ہے، اعمال بھی پاک ہوتے ہیں. اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ کامیابی تبھی حاصل ہوتی ہے جب فرمان معصوم انسان کے لیے مشعل راہ ہو. عزیزان گرامی، اپنی زندگیوں کے اندر احادیث کو اپنے لیے چراغ ہدایت بنا لیں، معصوم کا فرمان. اب آئیں ذرا چند مجموعوں سے متعلق پیش کرنا چاہتا ہوں. تو اب کلام امام سجاد ہے صحیفہ سجادیہ. چند احادیث کی کتابوں کی طرف. ہماری بھائیوں کی کتابوں کو سب کو نام یاد ہے، ہمارے بچوں کو، لیکن اپنی کتابوں کے نام بمشکل یاد ہوتے ہیں. بھائیوں سے مراد ہمارے اہل سنت بھائی، ان کی 6 کتابیں سب کو پتہ ہے، صحاح ستہ ہیں. نام بھی پوچھیں گے تو ابھی میں کسی سے بھی کہوں گا نا اس کو پورے یاد. صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، سنن ترمذی ہے، جامع سنن نبی داؤد ہے، ابن ماجہ ہے اور نسائی ہے. یہ 6 کتابیں ہیں جو سب کو یاد ہیں. ہماری کتب اربعہ ہیں، ہماری 4 کتابیں ہیں. اب یہ سب نے جواب نہیں دیا، اب سے اس کو سب یاد کر لیں. اور آج کے بعد سے اگر کبھی میں موبائل سے پوچھوں کسی کو بھی اشارہ کر کے سب کو یاد ہو، سب کو یاد ہوگی. تھوڑا سا خود اعتمادی کے ساتھ بات کریں کہ انشاءاللہ سب کو یاد ہے. ہماری 4 مقدس کتابیں ہیں، یا کہہ لیں 4 مقدس سے مراد یعنی 4 احادیث کی بہت اہم کتابیں. ہماری ایک صرف اصول کافی یا الکافی 6 کتابوں پہ بھاری. ان کی 6 کتابوں میں اگر تکراری احادیث نکال دی جائیں، ریپیٹس نکال دیے جائیں، تو کل 7,500 احادیث بنتی ہیں صحاح ستہ میں. صرف صحیح بخاری میں 6,000 سے زیادہ احادیث ہیں، لیکن ریپیٹس نکالنے کے بعد ساری کتابوں میں 7,500 سے زیادہ احادیث نہیں صحاح ستہ میں. اور ہمارے یہاں صرف الکافی میں 16,500 احادیث ہیں. تو الکافی اس کے 3 حصے ہیں، اصول الکافی، فروع الکافی اور روضۃ الکافی. روضہ، اب وہ اصول جو ہے وہ اصول دین سے متعلق ہے، توحید کی ساری بحثیں ہیں، عدل کی، صفات پروردگار کی، نبوت کی، امامت کی، ولایت کی ساری کتاب الحجہ اور معاد سے متعلق، یہ اصول کے اوپر بحث ہے پوری. اور فروع کافی جو ہے وہ فروع دین سے متعلق ہے، اور روضہ کافی جو ہے وہ اس میں اخلاقیات کی اور بہترین دوسری ایسی حدیثیں جو کسی اور چیپٹر میں نہیں آ سکتی تھی. لکھنے والے کون ہیں؟ محمد ابن یعقوب کلینی. محمد ابن یعقوب کلینی، شیخ کلینی. ہمارے اتفاقاً جتنے بھی احادیث کے مجموعے ہیں، پہلے تینوں محمد ہیں جنہوں نے 4 کتابیں لکھی ہیں، اور بعد میں بھی 3 محمد ہیں جنہوں نے 3 کتابیں لکھی. سب کے نام محمد ہیں، المحمدون الاول، محمدون الاخر. پہلے 3 محمد، بعد والے 3 محمد. محمد ابن یعقوب کلینی نے الکافی لکھی. سن رہے ہیں سب لوگ؟ اور اس کے بعد شیخ صدوق محمد ابن علی ابن باب وح قمی. محمد شیخ صدوق کا نام محمد ابن علی باب وح، یہ ہیں شیخ صدوق. ان کی احادیث کی کتابیں بہت زیادہ ہیں، انہوں نے 200 سے زیادہ کتابیں لکھی تھی، آج صرف 32 باقی، اکثر ضائع کر دی گئیں. اور یہ وہ ہیں کہ جن سے متعلق خود امام نے یہ ہمیشہ فخر کیا کرتے تھے کہ میں امام کی دعا سے پیدا ہوا. ان کے والد علی ابن باب وح قمی بہت بڑے عالم تھے، ان کو بھی صدوق کہا جاتا ہے. صدوق یعنی بہت سچا، اور 12ویں امام نے انہیں صدوق کہا تھا. وہ قم مقدس میں دفن ہے، قم کے رہنے والے تھے، علی ابن باب وح قمی. اور ان کے بیٹے شیخ صدوق یہ تہران میں شاہ عبد العظیم حسنی کے مزار میں، وہیں پہ روضے میں ان کی قبر ہے. ان کے والد کے ہاں 8 بیٹیاں تھیں. انہوں نے امام زمانہ کو ان کے جو نائب خاص تھے ان کو خط لکھا کہ امام کی بارگاہ میں یہ خط پہنچا دیے گا، مولا میرے ہاں صرف بیٹیاں ہیں، اگر آپ دعا کر دیں میرے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے. تو امام نے کہا جا کے علی ابن باب وح قمی کو میری طرف سے کہنا تمہیں اللہ ایک ایسا بیٹا دے گا جو میرے اجداد کے سارے آثار کو اپنے ہاتھوں سے لکھے گا. جب سارے آثار لکھے گا تو قیامت تک میرے ظہور تک جتنی کتابیں باقی رہیں گی سب سے زیادہ تمہارے بیٹے کی کتابیں باقی رہیں گی. میں نے دعا کی اللہ تمہیں ایسا بیٹا عطا کرے گا. تو اس وقت شیخ صدوق کی ولادت ہوئی. شیخ صدوق ہمیشہ فخر کرتے تھے کہ میں امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوا ہوں.
تو امام زمانہ کی دعا سے پیدا، اور انہوں نے 200 سے زیادہ کتابیں حدیث کی لکھی، جو 32 جن میں سے آج تک باقی، 32 آج تک باقی ہے، 200 more than 200 books he compiled. ان میں سے ایک ہے من لا یحضرہ الفقیہ یا الفقیہ کے نام سے مشہور، جیسے الکافی اور الفقیہ، یعنی کسی بھی فقیہ کا اس کتاب کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ فروع دین کے اوپر چھٹے امام کی احادیث کو جمع کیا. اس میں 4000 سے زیادہ احادیث ہیں شیخ صدوق کی، انہوں نے جمع کی ہیں ائمہ علیہ السلام کے شاگردوں سے. اور دوسری جو 2 کتابیں ہیں وہ دونوں شیخ طوسی کی کتابیں ہیں، جنہوں نے حوزہ علمیہ نجف اشرف کی بنیاد رکھی تھی. 2 کتابیں، الاستبصار اور تہذیب الاحکام. الاستبصار سب ایک مرتبہ دہرا لیں، الاستبصار. دوسری ہے تہذیب الاحکام. تہذیب الاحکام یہ ان کی 2 کتابیں ہیں. تہذیب الاحکام 10 جلدوں پہ ہے، الاستبصار 4 جلدوں میں. دونوں میں بے انتہا اس میں احادیث ہیں. جتنی ہماری اہم ترین کتابیں ہیں، سب سے زیادہ اہم ترین کتابوں کے لکھنے والے شیخ طوسی ہیں. ان کا نام ہے محمد ابن محمد طوسی. مشہد کے رہنے والے تھے، لیکن نجف اشرف میں جب چنگیز خان وغیرہ نے حملہ کیا اور یہ بنی عباس کی حکومت گرائی تو بغداد میں تھے، وہاں سے فوراً نجف اشرف چلے گئے اور کہا کہ میں باب مدینۃ العلم کی بارگاہ میں جا رہا. اور یہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے کہا کہ اسٹیٹ کیپٹل سے ایکیڈیمک کیپٹل سیپریٹ ہونا چاہیے. پتہ نہیں بات پہنچی نہیں پہنچی ہے. اسٹیٹ کیپٹل یعنی سیاسی جو ہمیشہ کیپٹل رہے گا، دارالخلافہ رہے گا، علمی جو دارالخلافہ اس کو جدا ہونا چاہیے. تو ان کا بغداد دارالخلافہ ہے سیاست کا. میں یہاں سے لے جا رہا ہوں نجف اشرف، اور اس کو دیکھنے کے بعد، جناب شیخ طوسی کے اس عمل کو دیکھنے کے بعد تمام کے تمام ویسٹرن ورلڈ نے اسی کو فالو کیا. اسپین میں اسی طرح سے ہوا، جرمنی میں ایسے ہی ہوا، اور برطانیہ میں ایسے ہوا کہ لندن سیاسی کیپٹل ہے، آکسفورڈ اور کیمبرج ایکیڈیمک کیپٹل. یہ پوری دنیا میں شیخ طوسی نے سمجھایا کہ نہیں، ہمیشہ ایکیڈیمک جو کیپٹلز ہیں اس کو جدا رکھو تاکہ علم آگے نشر و اشاعت پیدا کر سکے. لذا گرامی، علم ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث سے پھیلا. شیخ طوسی نے جا کے ایک چھوٹی سی مسجد بنائی حرم امیر المومنین کے سامنے، ساتھ میں ایک مکتبہ بنایا، لائبریری. اگر جائیں گے تو آج بھی باب طوسی کے سامنے ان کی لائبریری بھی موجود ہے، مسجد بھی، اور وہیں ان کا مقبرہ ہے، ان کی قبر ہے. اور انہوں نے وہاں سے پڑھانا شروع کیا. اس وقت جس طرح آج حرم میں ایسا نہیں تھا، بہت مختصر سا مولا کا ایک روضہ تھا، وہاں پہ انہوں نے روضے پہ پڑھانا شروع کیا. اور ہمیشہ پہلے مولا کی بارگاہ میں جاتے تھے کہ مولا آپ باب مدینۃ العلم ہیں، عطا کیجئے تاکہ میں آپ کے علم کو آگے بڑھاتا چلا جاؤں. اور آج تک نجف اشرف پوری دنیا میں سب سے بڑا علمی شیعہ مرکز کہلاتا ہے، جس کی بنیاد شیخ طوسی نے رکھی. تو انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہیں. یہ ہماری 4 اہم ترین احادیث کی کتابیں. ویسے احادیث کی کتابیں بہت زیادہ، لیکن سب سے اہم ہے الکافی، نہج البلاغہ صحیفہ سجادیہ کے بعد الکافی. 20 سال میں مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی نے محنت کرنے کے بعد الکافی کی 16,500 احادیث کو جمع کیا. 20 سال کہنا بہت آسان. جس دن انہوں نے کتاب کو مکمل کیا اس دن بہت پریشان ہوئے کہ اگر اس میں ایک بھی حدیث ضعیف ہوئی یا غلط ہوئی، خود ساختہ ہوئی، مجھے کسی نے بتائی، میں نے تو لکھ دی، اگر اس نے ذمہ داری سے حدیث کو نہیں بیان کیا تو کوئی آدمی گمراہ ہو سکتا ہے، اور اس کی گمراہی کا ذمہ دار میں ہوں گا. تو انہوں نے کہا کل صبح میں اپنی یہ پوری کی پوری کتاب دریا برد کر دوں گا، دریا میں ڈال دوں گا یا کنویں میں ڈال دوں گا، اور آئندہ سے کسی کو حدیث بیان نہیں کروں. اس رات بہت روئے، پریشان ہوئے، سو گئے. جب سو گئے تو خواب میں صاحب الزمان کو دیکھا کہ آپ نے آ کے فرمایا کہ صاحب الزمان علیہ السلام کو دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ الکافی کافن لشیعتنا، الکافی ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے. جب اٹھے تو دیکھا کہ ان کی اصول کافی کے اوپر امام زمانہ کے ہاتھ سے وہ جملہ تحریر موجود تھا. اس کے بعد انہوں نے اس کتاب کو دریا برد نہیں کیا اور فیصلہ کیا کہ کتاب باقی رہے گی. عزیزان گرامی، آج تک اصول کافی باقی ہے، اور جتنی اہمیت علماء کی نگاہ میں اس کی ہے کسی اور کتاب کی. علماء نے اس پہ بے انتہا شروح لکھی ہیں. میرات العقول علامہ مجلسی کی کتاب اس کے اوپر شرح ہے. بے انتہا علماء، ملا صالح مازندرانی داماد علامہ مجلسی، انہوں نے شرح لکھی. ملا صدرہ نے، جن کا میں واقعہ پیش، صدر الدین شیرازی، انہوں نے بے انتہا علماء نے اس پہ کامنٹریز لکھی ہیں. آج تک اصول کافی باقی ہے، اس کی شروح باقی ہیں. ائمہ کے چند فرامین کو جمع کیا تو آج تک اتنی اہمیت باقی ہے. یہ تھے 4 صدی ہجری کے 4 جو ہماری کہہ لیجئے کہ سینچری تھی، اس میں یہ 4 کتابیں جمع کی 3 محمد نے. پھر 11ویں صدی ہجری میں 11th ہجری کے اندر، اب سے 300 ساڑھے 300 سال پہلے 3 محمد آئے جنہوں نے پھر 3 اور کتابیں کمپائل کی حدیث کی. محمد باقر مجلسی، جن کی ہے بہار الانوار، 110 جلدیں، 4,95,000 احادیث، 495,000 احادیث. سب سے بڑی ہماری کتاب اور سب سے اہم آج بہار الانوار ہے، جس میں آلموسٹ 500,000 احادیث ہیں. اور اس کو بہت زیادہ بدنام کرنے کی کوشش کی گئی
کیونکہ وہ اخبار ہی تھے کہ بھئی انہوں نے ضعیف حدیثیں بھی جمع کر دی ہیں، جبکہ ان کے اگر آپ مقدمے کو پڑھیں تو انہوں نے کہا میں نے بہت تحقیق کرنے کے بعد بہت محنت سے اس کتاب کو کمپائل کیا ہے، تالیف کیا ہے، اور کئی برس انہوں نے محنت کی، ان کے بیٹے، ان کے داماد جو بڑے بڑے علماء تھے سب نے ان کے ساتھ محنت کی، اور یہ 4,95,000 احادیث بحار الانوار کی شکل میں جمع کی گئی۔ آج ایک پورا شیلف بنتا ہے بحار الانوار کا، اور ایک آدمی نے لکھا ہے، یہ بغیر معصوم کی تائید کی کوئی لکھ ہی نہیں سکتا، معصومین کے اتنے فراہم۔ تو یہ ایک ہے بحار الانوار، محمد باقر مجلسی نے۔ اسی زمانے میں محمد ابن حر عاملی، جبل عامل کے لبنان کے رہنے والے تھے، انہوں نے کتاب لکھی وسائل الشیعہ، آپ نے نام سن رکھا ہوگا، یہ ہے 30 والیومز میں، اس میں 60,000 احادیث ہیں، یہ فقہ کے موضوع پہ کتاب الطہارہ سے لے کے دیات تک۔ اور تیسری کتاب ہے محمد ابن فیض کاشانی کی، فیض کاشانی کا نام سب نے سن رکھا ہوگا، الوافی، انہوں نے تمام کی تمام جو ریپیٹ سے نکالنے کے بعد 23 جلدوں کے اندر کئی ہزار احادیث کمپائل کی۔ عزیزان گرامی، ہمارے یہ 3 پہلے محمد اور 3 بعد ال محمد، تو احادیث اہل بیت کے حفظ کرنے کی، سیکھنے کی، پڑھنے کی بے انتہا تاکید کی گئی۔ عزیزان گرامی آئیے ذرا، میں بعض اوقات شرح پڑھتا ہوں، حدیث اٹھاتا ہوں، اس کی کتاب میں کامنٹریز جو علماء نے لکھی، یہ علامہ مجلسی نے اصول کافی کی کامنٹری کی۔ علامہ مجلسی کے والد محمد تقی مجلسی بہت قابل ہے، شیخ بہائی کے شاگردوں میں ہیں، ان کی کتاب پڑھتا ہوں، انہوں نے من لا یحضر الفقیہ کی کامنٹری لکھی، دوسری کتابوں کی کامنٹریز لکھی، شرح لکھی۔ جب میں ایک حدیث پڑھتا ہوں تو بہت متاثر ہوتا ہوں کہ معصوم کا فرمان کتنا گہرا ہے، لیکن جب علماء کی اس پہ کامنٹریز پڑھتا ہوں، شرح پڑھتا ہوں، تشریح پڑھتا ہوں، تو اس کے بعد سوچتا ہوں کہ میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ میں سمجھا ہی نہیں تھا۔ ان فقہاء نے، ان علماء نے، محدثین نے کتنی زحمت کی ہے، کتنی محنت کی ہے، وہ سمجھنے میں جو معصوم فرما گئے۔